اور آپ ڈوبتے ہی جا رہے ہیں، ڈوبتے ہی جا رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان پر اور آپ کا یقین اور ایمان کہہ رہا ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب کبھی مجھے اس طرح ہو کہ میں ہی کیوں، تو میں فوراً کہتی ہوں اس لیے کیونکہ آپ ہی ہو جس کو اللہ نے چنا ہے، آپ ہی ہو جس کو اللہ نے اور بھی دینا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو مصیبت ہوتی ہے اس کو ختم کر کے اس سے بڑی نعمتیں دیتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ دیکھیں اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک مطلب آپ کو پاور دے رہا ہے نا، آپ کے اندر ایک پاور لا رہا ہے، آپ کو ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک چارج کر رہی ہے کوئی چیز، جو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے آپ کے اندر آ رہی ہے، یا پازیٹیو چیزیں نیگیٹیوٹیز نکالنے کے لیے ایک پازیٹیو آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، کسی کی بات چاہیے ہوتی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا آپ کو ہوتا ہے کہ ایون ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسی بات کر دے کہ میرے اندر کوئی طاقت آ جائے نا۔ اس کے لیے دیکھیں سب سے خوبصورت کیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا میننگز میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، تو کتنے خوبصورت معنی ہیں اس کے، کتنا خوبصورت ایک کہا جائے تو اللہ تعالیٰ سے آپ ایک اپنا وہ لگا رہے ہو نا، امید لگا رہے ہو کہ جی میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے لیے ایک چیز انف ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کی کامیابی کا آگے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، پھر آپ کامیاب ہونے لگ جاتے ہو۔ دیکھیں بہت ساری نا، جیسے آپ کی زندگی میں کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہر طرف آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں، مثال کر لو کہ تالاب میں اور آپ ڈوبتے ہی جا رہے ہیں، ڈوبتے ہی جا رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان پر اور آپ کا یقین اور ایمان کہہ رہا ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو کتنا خوبصورت لگتا ہے اس ٹائم کہ دیکھو کہ آپ ڈوب رہے ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کا یقین کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو ایسے زندگی کا بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کہیں پر بھی کوئی جاب کر رہے ہیں، کچھ ویسے زندگی کے معاملات ہیں جس میں آپ ڈوب رہے ہیں، آپ کا بزنس ڈوب رہا ہے، آپ کا پیسہ ڈوب رہا ہے، اور آپ کا یقین کیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو پھر اور کیا چاہیے ہمیں؟ جب آپ کا ایمان ایسا ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کامیابی سے۔ جب آپ کا ایمان ہی ایک اس پہ ہو جائے، ڈاؤن ہو جائے کہ آپ کے ابھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا آپ کو آزمانے کے لیے جھٹکا دینا ہی شروع کیا، اور آپ کے تو میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، رونا پٹنا، اور اس پہ آپ لوگوں کا اتنا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں، تو ایسا نہ کیا کریں۔ آپ ہی کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اللہ آپ کو اور کامیابی دینا چاہتا ہے، اس لیے آپ جب آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے نا کبھی آپ کی کسی مصیبت میں کہ میں ہی کیوں، تو فوراً سمجھ لیا کریں کہ میں اس لیے کیونکہ اللہ مجھے آزمائے گا اور مجھے اور کامیابی دے گا۔ تو یہ جو ہے کہ میں ہی کیوں، اس کے لیے آپ کا بڑا ایک اچھا آپ کے مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ میری ایک عادت ہے کہ اگر کوئی آ بھی جائے مصیبت، تو سب سے پہلے تو میں یہی پڑھتی ہوں کلام، کیونکہ یہ مجھے بہت طاقت دیتا ہے۔ مجھے بغیر کوئی ایسی چیز کے شیطان میرے اوپر پھنسا ڈالے، مجھے رونا آئے، مجھے کچھ ایسا ہو، تو میں فوراً یہ اسی لیے پڑھ لیتی ہوں تاکہ طاقت مل جائے مجھے، وہ چیز جو میں نے کھوئی ہے اس کا مجھے ملال ہی نہ ہو، وہ چیز جو میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، یا پھر جو مصیبت مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ آنے والی ہے، وہ مصیبت آ بھی جائے تو میں اتنی ٹوٹ نہ سکوں۔ تو اس کے لیے یہ بہت ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو جب کبھی مجھے اس طرح ہو کہ میں ہی کیوں، تو میں فوراً کہتی ہوں اس لیے کیونکہ آپ ہی ہو جس کو اللہ نے چنا ہے، آپ ہی ہو جس کو اللہ نے اور بھی دینا ہے، تو آپ کو آزمائیں گا تو صحیح نا کہ آپ اس قابل ہو یا نہیں ہو، یا پھر ویسے ہی آپ کو دے دے۔ جیسے ہم چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتے نا، کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ خود کو نقصان پہنچا دے گا یا کسی اور بچے کو نقصان پہنچا دے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اس کو کوئی خطرناک چیز ہم نہیں دیتے، اور تو اور ایون کہ ٹیبلٹ بھی نہیں دیتے کہ کہیں وہ کھا نہ جائے،
تو اس کو نقصان ہو جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کچھ چیزیں اسی لیے روک رہا ہوتا ہے. اور جب ہم انہیں دیتے ہیں تو ان کی ایک ایج ہوتی ہے نا, ایک ایج میں آ کے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے ڈینجرس ہے, میں اس طرف نہیں کروں گا, اس طرح استعمال کروں گا تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگی, تو اس ٹائم ہم ان کو دے دیتے ہیں, اس ٹائم ہم ان سے نہیں روکتے. لیکن جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان سے ہر چیز لے رہے ہوتے ہیں کہ اس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا, اس سے نقصان ہو جائے گا, یہ گلاس آپ ٹوٹ کے آپ کے اوپر گر جائے گا, آپ کو چوٹ لگ جائے گی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں. اور جب کوئی مصیبت ہم پہ ڈالتے ہیں تو اسی لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ دیکھو میرا بندہ اس میں کیسے اٹھ کے کھڑا ہوگا, اور کھڑا ہوگا تو کیا ہے وہ اس قابل ہوگا کہ اسے میں کوئی چیز دے سکوں اور کچھ نعمت اور عطا کر دوں. تو یہ جو مصیبتیں آپ کے اوپر آتی ہیں یہ دراصل آپ کے اوپر کچھ نعمتوں کے لیے آتی ہیں, کچھ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آپ کے اوپر بھیجتے ہیں. ان مصیبتوں کا آپ مقابلہ کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میری مدد کرے گا اور وہی بہترین مددگار ہے. جب آپ کی امید آپ کے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے تو پھر ہر مصیبت آپ کے اوپر آ جائے لیکن آپ ٹوٹ نہیں سکتے. اور آپ کو پتہ ہے جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو مصیبت ہوتی ہے اس کو ختم کر کے اس سے بڑی نعمتیں دیتا ہے. تو اس چیز کو دیکھیں کہ ہم ان مشکلوں سے کیسے نکلیں گے. ہم ان مشکلوں سے رونا پٹنا کرنے سے ہم نہیں نکل سکتے. دیکھیں مشکل تو اب آ چکی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے اسی لیے تو مشکل آپ کے لیے بھیجتے ہیں. سب سے پہلے تو کوئی مشکل آئے تو خوش ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا ہے, تو اللہ نے اس قابل سمجھا ہے تو مجھے کوئی مصیبت میں ڈالا ہے نا. تو پھر اس سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا سولوشن ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. پھر اس کے بعد جو عملی کام ہو وہ کریں اور دیکھیں اس میں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی آپ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے اس میں آسانیاں کرے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. ان چیزوں کو سوچا کریں اور سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے کیسے مشکلوں سے نکالے گا. آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے, اور آپ کے لیے ایسی جگہ سے راستے نکالے گا کہ آپ دیکھ کر اس ٹائم سوچیں گے کہ واقعی ہی میرا صبر آج میرے کام آ گیا. اسی لیے جب بھی کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس پہ صبر کیا کریں اور اس دعا کو پڑھا کریں. اگر بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے ایون ہم کبھی صبر نہیں کر سکتے تو فوراً اس دعا کو پڑھ لیا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور اس کا معنی ساتھ یاد رکھیں تو وہ فوراً آپ کے ذہن میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تمہارے لیے اگر تمہارا اللہ کافی ہے تو دیکھنا تمہارا اللہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم.